الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم الحرام کی آج 9 تاریخ اور جمعہ کا دن ہے۔ آنے والا دن عاشورے کا دن، جس کی فضیلت، جس کی برکتیں عالم اسلام میں مسلم ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس یوم کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہیں، اس لیے جو اسلامی طریقہ ہے ہمیں ہر مقام پر اس طریقے کے مطابق اپنے کسی بھی دن کو منانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں پر کوئی تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، مگر انشاءاللہ چند باتیں میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت دونوں کی فضیلتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ دونوں کے تعلق سے مشترکہ اور الگ الگ آیات مبارکہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک پیغام میں اس ماہ محرم میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں اور خوب اچھی طرح یاد رکھیں، یہ اصول اور یہ پیغام بہت سارے بد مذہبیت کے عقائد و نظریات اور بد عقیدگی کے جراثیم کو ختم کرنے والے ہیں۔ اسے آپ بہت اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام، رسولان عظام اور رسل ملائکہ، انبیاء کرام اور رسول کرام، رسولان کرام اور رسل ملائکہ، ان 3 کے بعد اس کائنات میں اللہ نے تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ پھر ان میں ایک روایت کے مطابق 313 رسول ہوئے، باقی سب انبیاء تھے۔ تو یہ انبیاء اور رسولوں کی جماعت، اور پھر رسل ملائکہ جیسے حضرت جبریل امین ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت اسرائیل، جو رسل ملائکہ ہیں۔ ان کے بعد اس پوری کائنات میں کسی بھی نبی کی
کسی امت میں اور کسی بھی قوم میں، کسی بھی مخلوق میں، جن ہو، انسان ہو، پری ہو، کسی بھی مخلوق میں یا فرشتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں سے افضل کوئی جماعت پیدا ہی نہیں کی۔ دو جماعت، وہ کون ہے؟ وہ ایک جماعت ہمارے نبی کے صحابہ کرام اور دوسری جماعت ہمارے نبی کی اولاد۔ یہ دو جماعت، صحابہ اور اہل بیت، ان دونوں کا عالم یہ ہے کہ نہ میرے نبی کی طرح کوئی نبی آیا، نہ نبی کے صحابہ کی طرح کسی نبی کے صحابی ہوئے، اور نہ میرے نبی کی آل کی طرح کسی نبی کی آل۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ مطلب یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں تو ایک میں صحابہ کا نور ہے تو دوسرے میں اہل بیت کا نور ہے۔ اللہ کے نبی سے ان دونوں جماعتوں کو ایسی خصوصی نسبت حاصل ہے، ایسا قرب حاصل ہے، ایسا خاص کرم مصطفیٰ کا ان دونوں کے ساتھ ہے کہ اس کائنات میں کسی کے ساتھ یہ تعلق مخلوق میں کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جماعتوں سے محبت فرماتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی رضا کی سند دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں ارشادات ہیں، مگر اب آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ خود رب کائنات ان دونوں جماعتوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی سے اعلان کروایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم فرما دو کہ میں نے جو دین کی تبلیغ کی، اللہ کے پیغام تم تک پہنچائے، اس پر مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے تم سے اس کا کوئی عوض نہیں چاہیے۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کہہ دو الا المودۃ فی القربى، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ خاص طور پر یہ جو پنجتن پاک ہیں، اور صرف پنجتن پاک نہیں، ان کی تو خصوصی فضیلتیں ہیں۔ تمام سادات کرام، سید الکشاف حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سادات کرام صبح قیامت تک ساری اولادیں فضیلت کی حامل ہیں، صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا۔ تو یہ دونوں جماعتیں ہمارے سروں کا تاج ہیں، دونوں قابل احترام ہیں۔ کوئی پیر فقیر، کوئی خانقاہ، کوئی عالم مولوی کہیں کا بھی ہو، یہ اصول اپنے دماغ میں رکھنا، اگر ان دونوں میں سے کسی کی گستاخی کرے، کسی ایک کی تعریف کرے، کوئی صحابہ کی تعریف کرے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، یا اہل بیت کی تعریف کرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، یا معاذ اللہ دونوں کی شان میں بکواسے کرے، گستاخی کرے،
تو یہ سمجھ لینا وہ جنتی تو نہیں ہو سکتا، باقی چاہے جو ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ ان دونوں کا احترام، ان دونوں کی محبت اہل سنت کی پہچان ہے۔ سنی صحیح العقیدہ وہی ہے جو حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرے اور حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرے، لیکن دونوں سے محبت دائرہ شریعت میں کرے۔ جو طریقہ، جو ترتیب، جو فضائل و برکات قرآن و احادیث میں آئے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں مختصر میں کہ اہل سنت والجماعت نے ان دونوں کا جو احترام کیا اور جو طریقہ بتایا اس پر قائم رہے۔ اور ان دونوں کو اگر ہم ایک جگہ سمیٹیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ بریلی شریف سے ایک پیغام آتا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ جو صحابہ کرام کو ہدایت کا ستارہ مانتے ہیں اور محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے کوئی کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ آج کل رافضیت اپنے پیر پھیلا رہی ہے اور طرح طرح سے صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ کوئی بھی صحابی ہو، کتنے ہی ادنا درجے کا ہو، بہرحال وہ سرکار غوث الاعظم سے ہزاروں درجہ افضل ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ہزاروں درجہ افضل ہے، وہ تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام غوث و اقطاب جتنے بھی اولیاء ہیں چاہے جس درجے کے ہوں، تمام غیر صحابی سے نبی کا وہ صحابی ہزاروں درجہ افضل ہے جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس چیز کو آپ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں کچھ جھوٹی اور گڑی ہوئی روایتیں، ادھر ادھر کی تاریخی باتیں لے کر اور صحابہ اور اہل بیت میں بعض لوگ نزاع ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں میں حضور کے زمانے میں ہی خلفشار تھا، معاذ اللہ، ایک دوسرے کے لیے بغض تھا، نہ جانے کہاں کہاں کی کون سی جھوٹی باتیں لے کے آتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایسے لوگ کوئی بات آپ کے سامنے لائیں تو آپ انہیں ایک جواب دیں، ہمارا ایمان نہ تم پر ہے نہ تمہاری تاریخی کتابوں پر ہے، ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ اللہ کے قرآن میں دونوں کی فضیلتیں ہیں، نبی کی حدیثوں میں دونوں کی فضیلتیں ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنی کتابیں اپنے گھر میں رکھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ صحابہ اور اہل بیت میں جو محبت اور جو ایک دوسرے کی قدر تھی، اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اہل سنت کا عینک لگا کر کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا اچھا کیسے کیسے گمراہ کرتے ہیں، کس کس طرح سے، جب لوگوں کے سوالات آتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ رافضی کیسے کیسے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ باہر نکلے۔ اچھا اس سے پہلے ایک روایت بتاؤں، ابھی کئی لوگوں نے خود ہمیں گلشن نگر سے واٹس ایپ پہ بھیج کے یہ سوال کیا، کیسے گمراہ کیا جاتا ہے کہ بھائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور یہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے رہتے تھے، سارے صحابہ ہوتے یا چند ہو تو مولا علی کی نظر ابو بکر صدیق پر رہتی، مولا علی ابو بکر صدیق کی نظر مولا علی کے چہرے پہ رہتی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے پیار سے حضرت مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے۔
تو اب اس کا جو اچھا پہلو تھا اسے چھوڑ دیا اور جو غلط پہلو تھا اسے نکالا۔ اس کا کیا مطلب نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق سے افضل اس لیے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ابوبکر صدیق علی کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا تو یہ جواب دیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں علی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، عبادت ہوتی رہتی ہے۔ بالکل صحیح ہے حدیث، اس حدیث کا انکار نہیں، مگر نادان جو گمراہ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو حضور نے تو یہ بھی فرمایا، حضور نے فرمایا کہ سمندر کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب حدیث سنیے، حضور نے فرمایا سمندر کو دیکھنا عبادت ہے، حضور نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اگر یہی فضیلت کی بنیاد ہے تو سب کے ماں باپ ابوبکر صدیق سے افضل، یہاں تک کہ سمندر بھی ابوبکر صدیق سے افضل، یہ ہے گمراہی والی بات ہے۔ نادان وہاں رزلٹ یہ نکالنا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور نے یہ فضیلت انہیں دی اور سارے صحابہ کرام کو ان سے محبت اور لگاؤ پیدا کر دی کہ وہ علی سے محبت کریں۔ یہ بھی اس کا پہلو ہے۔ الگ الگ خصوصیتیں میرے آقا نے الگ الگ غلاموں کو دی، جو ابوبکر صدیق کو دی وہ فاروق اعظم کو نہیں دی، جو فاروق کو دی وہ عثمان کو نہ دی، جو عثمان کو دی وہ علی کو نہ دی، جو علی کو دی وہ دوسروں کو نہ دی۔ الگ الگ فضیلتیں میرے آقا نے الگ الگ صحابہ کو بانٹی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جو خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے، مگر ان کے لیے وہ فضیلت بولی جو ابوبکر صدیق کے لیے نہیں کہی۔ حضور نے کہا ان کے لیے ارم یا سعد و فدا کا بھی وہ امی، اے سعد تیر چلاتے جا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اب لائیے یہ فضیلت حضرت علی کے بارے میں ہے، کیا یہ فضیلت حضرت صدیق کے بارے میں ہے؟ نہیں، حضور نے اپنے ایک غلام حضرت ذو شہادتین ایک صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ انہوں نے حضور کی شان میں ایک گواہی دی اور وہاں کوئی گواہ موجود نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا تم نے گواہی دی اور تم تو یہاں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے بغیر دیکھے مان لیا، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے بغیر دیکھے مان لیا، تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، جب ہم آسمانی خبروں کو مان لیتے ہیں آپ کے کہنے سے تو دنیا کے معاملات کون سی چیز ہے؟ حضور خوش ہوئے اور فرمایا من شہد لہو خزیمہ فشہادتہ کا شہادتین، خزیمہ جس کے لیے گواہی دیں ان کی ایک گواہی دو کے برابر ہے۔ اب آپ لائیے کوئی شرعی شہادت ہوگی تو حضرت ابوبکر اگر اکیلے کہیں گے تو حضور فرمائیں گے ایک اور لاؤ، حضرت عمر اگر اکیلے کہیں گے حضور کہیں گے ایک اور لاؤ، حضرت عثمان اگر ایک گواہی دیں گے کہیں گے ایک اور لاؤ، مگر حضرت خزیمہ اگر اکیلے گواہی دیں تو پورا اسلام انہیں تسلیم کر لے گا۔ الگ الگ فضیلتیں جب حضور کا جس پہ جو کرم ہو گیا اس سے نواز دیا، لیکن غلط رزلٹ نکال کر امت کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مجھے بتانا ہے کہ یہ فضیلتیں اور صحابہ اور اہل بیت میں سبحان اللہ، میں جو روایت بیان کر رہا تھا دیکھیں، حضرت مولا علی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، مسجد سے باہر نکلے، تھوڑی دور چل کے دیکھا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، چھوٹی سی عمر ہے، بچوں میں لگے، تو اب مسجد سے نکلے، راستے سے گزر رہے، مولا علی بھی ساتھ میں ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور یوں ایسے اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھایا، ایسے ایسے گھمایا کہ بالکل وہ آپ کے کندھے پہ آ گئے اور دونوں پیر آپ کے
آپ کے دونوں سینوں کی طرف اور کندھے پہ بیٹھ گئے اور اپنا سر جو ہے امام حسن سے پکڑا دیا۔ اب مولا علی دیکھ کر کے زور سے ہنس پڑے، یہ ادا دیکھ کر، یہ پیار دیکھ کر ہنس پڑے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی تمہارا یہ بیٹا تم سے کم مگر میرے نبی سے اس کا چہرہ زیادہ ملتا ہے۔ یہ بھی ایک پیار کی بولی تھی، ایک دوستانہ، یعنی آپ کا بیٹا ہے مگر اس نے شباہت زیادہ تر مصطفیٰ جان رحمت سے پائی ہے۔ اب اس پر بھی ایک خبیث رافضی نما مولوی نے اس روایت کو بیان کر کے کہا دیکھو تم لوگ کہتے ہو ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے، یہاں تو ابوبکر کے کندھے پر امام حسن سوار ہیں، تو اب بتاؤ جو سوار ہو وہ افضل ہے یا جس کے اوپر سوار ہے وہ افضل ہے؟ کس قدر خلیص اور گمراہ کرنے والی بات۔ نادان نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ یہی امام حسن ہے جو نبی کے کندھے پر بھی سوار ہوتے تھے۔ ارے بولو یار، نبی کے کندھے پہ سوار ہوتے تھے، نماز کی حالت میں حضور کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت اس وقت تک سر نہ اٹھاتے جب تک امام حسن و حسین آپ کی پشت سے اتر نہیں جاتے۔ تو یہ حضور کی محبت ہے یار، بچوں سے آدمی پیار کرتا ہے، انہیں سر پہ بٹھا لیتا ہے تو کیا مطلب بچہ باپ سے افضل ہو گیا؟ یہ گمراہ کرنے والی باتیں، یہ جہالت والی باتیں۔ یہ کیوں نہیں دیکھا، یہ تعلیم کیوں نہیں دی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس لیے ایسا کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو جائے۔ حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسن کو اپنے کندھے پہ سوار کیا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم الحمدللہ اسی طریقے اور عقیدے پر ہیں جو صحابہ کرام کی ترتیب تھی، جو صحابہ کرام کی تعلیم تھی، اور جو ان کے عقائد ہم تک پہنچے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، اس پہ ہم عمل پیرا ہیں، اور اللہ اسی پر ہمیں اور سب کو قائم رکھے۔ اور رہ گئی بات صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان رشتوں کی، تو الحمدللہ میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام فضائل کے باوجود صرف اس بنیاد پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد ہے اور خاص نسبت ہے، سارے صحابہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بارش کا وقت ہے، گلیوں میں کیچڑ ہے، امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ دوسری طرف سے آ رہے ہیں، ایک طرف سے امام حسین گزرے اور سامنے سے حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک ادھیڑ عمر کا حضور کا صحابی۔ اب آپ دیکھیں دونوں کے درمیان بچہ بچہ ہوتا ہے اور وہ صحابی رسول، کثیر الروایات، قدیم الاسلام صحابی، بات فضیلت ابو ہریرہ کی ہے۔ بس یہ کراس ہوئے، جیسے امام حسین آگے بڑھے، آپ کی نظر ان کے پاؤں پہ پڑی تو دیکھا کہ آپ کے نالین میں کیچڑ لگے۔ حضرت امام حسین کے نالین میں کیچڑ لگے، مٹی بارش ہوئی تھی تو کچھ لگ گیا تھا، ریت وغیرہ کچھ تو لگا تھا۔ تو آپ نے امام عالی مقام کو پیچھے سے عرض کیا اور بحیثیت قدیم صحابی کے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا ٹھہریں، یا ابن رسول اللہ قف، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھوڑا ٹھہریں۔ حضرت امام حسین ٹھہرے اور پلٹ کے دیکھا تو ابو ہریرہ جلدی جلدی قدموں سے پیچھے آئے، کہے تھوڑا کھڑے رہے، پھر بیٹھے۔ یہ ہم لوگوں کا امامہ ہے نا، یہ جو پیچھے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں، یہ جو پیچھے پیٹھ پہ لٹکتا یہ شملہ۔ جھکے اور اپنے امامہ شریف کے شملے سے امام حسین کے نالین کو صاف کیا۔ یہ کس کا عمل ہے؟ وہ صحابی رسول جن سے زیادہ روایتیں کسی صحابی کی موجود ہی نہیں تھی۔ سب سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ کی، وہ ایک بچے کے نالین کو صاف کر رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ یہ رسول کے اہل بیت۔
حضور کی آل سے یہ رشتہ تھا صحابہ اور اہل بیت میں، مگر یہ خبثا ان کو جو ان کے ذہن میں ہے وہی کیڑا یہ دنیا کے سامنے پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اہل سنت پر قائم رکھے، صحابہ اہل بیت دونوں سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں کے گستاخوں سے ہمیں دور رکھے۔ عاشورے کا دن آ رہا ہے، اس میں بھی جو بھی خرافات ہیں، ان تمام خرافات، ناچ گانے، تماشے، ڈھول تاشے بتاشے، جو بھی بدعت و خرافات، ان تمام چیزوں سے دور رہیں۔ شریعت نے اور حضور کی حدیثوں سے ہمارے اکابرین علماء اور ائمہ سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ یہ ہے، عاشورے کے دن روزہ رہیں، بلکہ 2 روزے رہیں، یا تو آج بھی آپ روزہ رہتے اور کل، یا کل رہیں اور پرسوں، یہ حضور کی خواہش کے مطابق ہے۔ تو 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو یا 9 اور 10 کو روزہ رہیں، اور اپنے بچوں کے لیے گھر میں عاشورے کے دن خوب کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ مشہور محدث سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال ایسا کیا، پورے سال میرے گھر میں برکتیں رہیں۔ تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے جو روزے دار نہیں ہیں ان کے پسند کی خوب چیزیں بنوائیں، اور جو روزے دار ہیں ان کے لیے خوب ساری افطاری کا انتظام کریں، تاکہ افطاری کے وقت وہ ان کھانوں سے اور ان چیزوں سے محظوظ ہو سکیں۔ خاص طور پر امام عالی مقام سے نسبت اس دن کو ہو گئی ہے، غربا مساکین کا خیال رکھیں۔ بہت اچھا ہے کہ پانی لگایا جاتا ہے، مسافروں کے لیے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، غریبوں کو دیں، بیماروں کو علاج کے لیے کرائیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے بیمار کی عیادت کی، اللہ تبارک و تعالی کسی یتیم کو، کسی بیمار کی عیادت کی تو اللہ اسے عیادت کا ثواب تو عطا فرماتا ہی ہے، وہ بیماری کبھی اس انسان کو نہیں ہوگی۔ جس نے عاشورے کے دن کسی بیمار کی عیادت کی، کسی یتیم سے شفقت کی، تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا محبت سے، تمہاری ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سب کام کرنے کے اسے کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ میں ہر سال کہتا ہوں کہ جو بچے اپنی فیسیں جمع نہیں کر پا رہے ہیں، ایسے غریب بچوں کو، 1-2 بچوں کو آپ اپنے اس میں لے لیں، ان کی فیسیں جمع کریں۔ ایسے لوگ جو ہاسپٹلوں میں ہیں، علاج نہیں کرا پا رہے ہیں، ان کے علاج کا انتظام کریں، بچوں کی کتابوں کا انتظام کریں، اور یہ بھی ٹھیک ہے ساتھ میں آپ فاتحہ خوانی کریں اور کھچڑے تقسیم کرائیں، شربت نیاز کرائیں، مگر خاص خیال رکھیں کہ اس میں ضائع نہ کریں، اسے نالیوں میں ادھر ادھر نہ پھینکیں، اور لے جانے والے اتنا ہی لے جائیں جتنا وہ کھا سکیں، رکھنے کے لیے نہ لے جائیں جس سے وہ پھر ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ امام عالی مقام کے نام کی نیاز ہے، اس کا احترام کریں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی۔ باقی الحمدللہ ہر طرف تقریباً محفلیں ہو رہی ہیں، مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، ہمارے ذمہ دار علماء اہل سنت تشریف لائے ہیں اور وہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آپ تفصیلی بیان جہاں جس محفل میں جاتے ہیں وہاں پر آپ سنتے رہے، اور انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، استقامت عطا فرمائے، دین پہ قائم رکھے، اور تمام خرافات و بدعات سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔